شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایمان کی یہ دولت ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں جو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہیں، ہمیں ان کا علم تو ضرور ہے لیکن ہم ان کے حقائق سے ناواقف ہیں۔ دین اسلام پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اہل علم حضرات کی آراء۔ اس کنٹروورسی میں پڑے بغیر کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے یا نہیں، بہرحال یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نہیں، ہمارے پیغمبر ہیں۔ عیسائیوں کے لیے تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل اس کو ثابت کرنے کے لیے ہے یا نہیں۔ بہرحال آن سرفیس مختلف مذاہب میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اون کرنے والی قوم عیسائی قوم ہے۔ قرآن مجید میں 2 صورتیں حضرت مریم کی طرف موسوم ہیں، ایک تو سورہ مریم ہے جس کا نام ہی سورہ مریم ہے، اور دوسری سورۃ آل عمران ہے۔ عمران حضرت مریم سلام علیہا کے والد کا نام تھا، تو آل عمران گویا حضرت مریم اور ان کے بیٹے کے نام سے موسوم وہ صورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک خاص کردار ہے، شاید نوع انسانی میں وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو از اول تا آخر معجزہ ہی معجزہ ہے۔ ان کی پیدائش معجزانہ ہوئی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کسی مرد کے ساتھ تعلق کے بغیر اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے حضرت سلام علیہا ان کے ساتھ حاملہ ہوئیں اور انہیں ان کو جنم دیا، اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہوئے تو حضرت مریم سلام علیہا کو حکم ہوا کہ اس بچے کو اٹھا کر پبلک میں جاؤ، اپنے علاقے میں جاؤ، اپنی کمیونٹی میں جاؤ۔ اب جب وہ ایک بچے کو اٹھا کر لے کر گئیں کہ جس کی زبان میں جو آیا اس نے بکا، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا حضرت مریم سلام علیہا کو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم چپ کر روزہ رکھ لینا، اشارہ کرنا کہ میں روزے سے ہوں، بچے سے پوچھ لو۔ اس پر وہ لوگ اور زیادہ سٹپٹائے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس معصوم بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں ہے۔ اور اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا فرمانے والا ہے، انجیل، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے اس نے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور میں جب تک زندہ رہوں گا میں اپنی والدہ کا فرما بردار رہوں گا۔ یہ سب باتیں انہوں نے وہاں پر کہہ دیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی اور انہیں نبوت کے مقام پر باقاعدہ نصب فرمایا، تو پھر انہوں نے واعظ کہنے شروع کیے لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں فرمائی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر بڑے معجزے انہوں نے دکھائے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، کوڑی کو تندرست کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پیدائشی نابینا کو بینا کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر جب ان کے دشمنوں نے ان پر غلبہ پایا، اور ان کے انہی مواعظ کی وجہ سے جس میں وہ یہودی علماء پر تنقید کیا کرتے تھے، یہودی علماء نے ان کو معاذ اللہ حرامی قرار دیا اور ان کو کافر قرار دیا، باغی قرار دیا یہودی مذہب کا، اور ان کو کروسیفائی کرنے یعنی ان کو سولی دینے کا فیصلہ جاری کیا۔ رومن امپائر جو یہودی مذہب کے ساتھ ایک معاہدے میں جکڑی ہوئی تھی کہ جو بھی فیصلے یہودی کورٹس کریں گے وہ ان کی تفویض کریں گے، تو پھر یہودی سپاہیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ایک حواری جوڈیاس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پایا، ڈھونڈا،
اس باغ کو جس کے اندر وہ تھے، لیکن اس نے جو نشانی بتائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جب سپاہیوں نے کہا کہ ہم تو اس کو پہچانتے نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ باغ کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ لیکن مجھ سے ذرا دور رہنا، اور جب تم اندر داخل ہو جاؤ تو جس شخص کو سب لوگ آقا کہہ کر پکارے ہوں گے وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے سلام علیہما۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے چہرے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے بدل دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ کے ایک کونے میں عبادت میں مصروف تھے، ایک کمرہ تھا اس میں آپ عبادت میں مصروف تھے، اور ان کے تمام حواری، ان کے تمام مرید، معتقدین، ان کے ماننے والے وہ منتظر تھے، جیسے ہمارے ہاں بعض بزرگان دین جو ہے وہ تخلیے میں ہوتے ہیں اور ان کے مرید باہر منتظر ہوتے ہیں ان کے دیدار کے۔ تو جو ہی وہ جو ریاض ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا، اور اس سے کچھ فاصلے پر پیچھے رومی سپاہی بھی تھے، اور لوگوں نے ان کو اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہوئے ان کی طرف لپکے آقا، تو ان سپاہیوں نے اسی کو پکڑ لیا، اور یہی وہ شخص تھا، وہ سولی چڑھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کمرے میں سے جس میں اندر وہ عبادت میں مصروف تھے، اس کی چھت پٹی اور آپ رفع آسمانی آپ کا ہو گیا، آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے زندہ۔ یہ بھی پھر ایک معجزہ ہوا بہت بڑا، ایک ایب نارمل۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام بڑا نہیں ہے، لیکن ایب نارمل ہے تو اس لیے اس کی ایک خاص حیثیت ہے۔ پھر قرب قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق وہاں قیام فرمائیں گے، اور پھر قیامت کے قریب جب ادھر زمین پر یہ سیناریو ہوگا کہ پہلے مسلمان جو بھی مخالف قوتیں ہیں ان کے ہاتھوں بہت پریشان کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ پہلے ان کی نصرت کے لیے ایک بزرگ کو ظاہر کرے گا، یعنی ہوں گے ایک عام انسان کی حیثیت سے وہاں پر ہوں گے، وہ مکہ مکرمہ میں پہچانے جائیں گے، لوگ ان سے تقاضا کریں گے کہ آپ امت کی قیادت سنبھالیں، وہ انکار کر کے وہاں سے روح پوش ہو جائیں گے اور مدینہ منورہ چلے جائیں گے، کافی دیر وہاں پر قیام کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ پھر ایک دن آئیں گے مکہ مکرمہ حج یا عمرے کے لیے۔ ظاہر ہے ایک مسلمان کی تو یہ ایک مستقل خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ حاضری دے، تو وہاں طواف کرتے ہوئے وہ پھر پہچانے جائیں گے، اور علماء امت کے جو بڑے بڑے وہاں ہوں گے وہ سب انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ امت کی قیادت سنبھالیں، وہ معذرت کریں گے، تو پھر وہ کہیں گے کہ اچھا اگر اس کے بعد اگر آپ نے اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے اور آپ امت کی قیادت نہیں سنبھالتے اور امت پریشانی سے دوچار ہوتی ہے تو پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اس پر وہ آمادہ ہوں گے۔ پھر انہیں امیر المومنین کی حیثیت سے ان کی بیعت وہاں پر ہوگی، یہ ہوں گے جنہیں ہم عام طور پر حضرت مہدی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ان کی قیادت میں امت اپنے دشمنوں سے لڑے گی، پہلے کچھ فتوحات حاصل ہوں گی، اور پھر ظاہر ہے کہ جو دشمن ہے وہ بہت طاقتور ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی بے انتہا ہے، تو پھر ان کو کچھ سیٹ بیکس پہنچیں گے، اور وہ آ کر شام کے اندر ایک محدود علاقے کے اندر گر جائیں گے، اور شام کے اندر ایک مسجد کے اندر وہ فجر کی نماز پڑھانے لگے ہوں گے، تکبیر بھی ہو چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کے مشرقی مینار پر اتریں گے، تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی انہیں کہیں گے کہ یا ابن مریم صلی بنا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ آپ ہمیں نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی بتائیں گے کہ میں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آیا ہوں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اول روز سے ایک معجزانہ شخصیت ہیں، لہذا وہ جب مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے تو احادیث میں الفاظ اس طرح کے آتے ہیں کہ جدھر عیسیٰ ابن مریم نظر دوڑائیں گے یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ اب اس کی کیا عملی تصویر ہوگی، وقت آئے گا تو وہ معلوم ہوگا، لیکن ہم قرآن مجید کے ماننے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے اور ان کی لائی ہوئی ہر بات کو سچا تسلیم کرنے والے ہیں، لہذا ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا ہوگی یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا۔
بہرحال ہم مسلمانوں کو نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم سلام علیہ کو پوری طرح اون کرنا چاہیے، وہ ہمارے ہیں۔ عیسائی انہیں اللہ کا بیٹا سمجھ کر یا اللہ کے بیٹے کی ماں سمجھ کر ان کی عبادت کرتے رہیں، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے پیغمبر تھے، اور ان کی والدہ انتہائی پاک باز خاتون تھی، اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ منتخب پسندیدہ خاتون تھی، اللہ کو راضی کرنے والی۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے ان بنیادی حقائق کو بھی سمجھنے اور ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، صدق اللہ العظیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امت مسلمہ اور امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء اور رسل کی طرح اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول تھے۔ ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ جس طرح یوم آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اور تمام رسل پہ ہمارا ایمان ہے، اور وہ اللہ کے بندے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا جو امر ہے، امر ربی جسے ہم کہتے ہیں، وہ غالب ہے، اور اللہ پاک کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اور امر کن سے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور قرآن کریم میں جو کچھ آپ کے بارے میں نازل ہوا وہ حق ہے، اور ہمارا ہر مسلمان کا یہی عقیدہ اور یہی ایمان ہونا چاہیے۔ باقی جو بھی باتیں ہیں مختلف مذاہب میں جو کی جا رہی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے جس کے بارے میں واضح طور پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ آپ نے کسی، اللہ کی ذات نے کسی کو جنا، اور نہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ تو یہی ہمارا ایمان ہے۔ باقی سارے اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ انبیاء ہوں، وہ رسول ہوں، وہ پیغمبر ہوں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس موقع پہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کریم پیارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں الحمدللہ میں موجود ہوں، اور یہاں سے میں بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ مومنون کی، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ حق تعالی شانہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا، کہ جیسے آدم علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے انہوں نے پھونک ماری، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک کا اثر مریم علیہ السلام کے منہ کے راستے سے ان کے اندر وہ اثر گیا ہے، اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے نتیجے میں ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی قدرت کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف بچپن میں پیدا ہونے کے بعد خود کیا، وہ یہ ہے کہ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلے جملے میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد ہونا اپنا ظاہر کیا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی عبدیت کو بیان کر کے اپنی الوہیت کی نفی انہوں نے پہلے جملے کے اندر فرما دی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے عجائبات میں سے ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو 3 شریعتوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں آیا کہ حق تعالی شانہ نے ان کو انجیل کا علم عطا فرمایا، انجیل تو ان کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور تورات کا علم عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ پھر فرمایا تیسرا علم اللہ تبارک و تعالی نے کتاب و سنت کا عطا فرمایا۔ اور ان کی زندگی کے عجائبات میں سے ایک عجیب بات یہ ہے کہ زمین پہ ان کی زندگی کا ایک حصہ جو گزرا ہے تو اس حصے میں نکاح نہیں ہے، اس حصے میں جہاد نہیں ہے، اس حصے میں اقتدار اور سیاست نہیں ہے، لیکن جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی لا تقوم الساعة حتى ينزل فیکم ابن مریم، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ابن مریم دوبارہ زمین پہ نازل نہ ہوں، اور جب زمین پہ نازل ہوں گے تو یہاں آ کے حکومت بھی کریں گے، اس حکومت میں انصاف بھی ہوگا، اس حکومت میں وہ صلیب کو توڑ دیں گے، اور عیسائیت کا جو مذہب ہے اور صلیبی جو مذہب ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے، اور دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جزیہ بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور اتنے انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، اور معیشت اتنی زیادہ بہتر ہو جائے گی کہ وَيُفِيضُ الْمَالَ، مال کی فراوانی ہو جائے گی، حتیٰ کہ کوئی ایک آدمی صدقہ کرنا چاہے گا تو اس کا صدقہ قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال زندہ رہیں گے، پھر حق تعالی شانہ ان کو وفات دیں گے، اور مسلمان ان پہ جنازہ پڑھیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حجرے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آرام فرما ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں، ان میں آرام بھی کریں گے۔ جو اصل عیسیٰ ہے وہ مریم کے بیٹے ہیں، اور جو اس کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ وہ مریم کا بیٹا نہیں ہے، وہ چراغ بی بی کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک بھی قابل احترام ہیں، اور عیسائی بھی ان کا نام لیتے ہیں، لیکن مرزا بدبخت ایسا ہے کہ جیسے اس نے مسلمانوں کے کلمے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی پہ قبضہ کرنے کی اس نے نعوذ باللہ ناکام کوشش کی، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پر بھی اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ عیسائیوں کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل کے ذریعے سے معلومات ہیں، اور بائبل کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے جو مندرجات ہیں ان کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یقینی نہیں ہے، اور ہم جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں وہ قرآن کی نسبت سے جانتے ہیں، حدیث کی نسبت سے جانتے ہیں، اور قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کی نسبت یقینی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو میں عیسائی بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کا اور ان کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے تو قرآن پاک سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ انصاف کی نظر سے مطالعہ کریں، اور مطالعہ کر کے غور کریں، اور اللہ تعالیٰ سے
ہدایت کی دعا بھی مانگیں، اور اگر مسلمانوں کا موقف امید ہے انشاءاللہ یقینی بات ہے کہ آپ کو صحیح نظر آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام اسلام قبول کر لیں۔ اسلام قبول کرنے سے عیسیٰ علیہ السلام سے آپ الگ نہیں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے پھر بھی آپ وابستہ رہیں گے، لیکن حق آپ کو مل جائے گا۔ اور مرزائیوں سے یہ میں کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ اردو میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاملوی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں احادیث بھی لکھی ہیں، اور اس کے مقابلے میں مرزا کے حالات بھی لکھے ہیں مرزا صاحب، تو اس کتاب کا انصاف کی نظر سے مطالعہ کریں کہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کو کہنا کس حد تک ٹھیک ہے۔ اگر انصاف کی نظر سے احادیث کا مطالعہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں گے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پہ چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آج کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل تھے، وہ اللہ کے سچے نبی تھے جن کی پوری زندگی پاک اور پاکیزہ گزری، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کی یہ تصویر پیش کی ہے کہ ان کے سارے ساتھی انہیں چھوڑ گئے تھے، ایک ساتھی نے ان کو بیچ دیا، اس کے بعد ایک اور آدمی جو پہلے یہودی تھا، آپ کی زندگی میں آپ کا دشمن تھا، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کے آسمان پر جانے کے 6 سال بعد اس نے اس مذہب کو قبول کیا، اس نے آہستہ آہستہ اپنی مارکیٹنگ کے زور پر اس پوری قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور آہستہ آہستہ حکومت کی حضرت جو تھے وہ حکومت کے خلاف انقلابی تحریک کے لیڈر تھے، لیکن اس آدمی نے کہا کہ حکومت خدا کی مقرر کرتا ہے اور ان کی تابعداری کرنا تم پر لازم ہے، تو پال نے لوگوں کو اس راستے پر لگا دیا۔ پھر 300 سال تک یہ لوگ محکوم رہے، اور پھر قسطنطین نے 312 یا 313 عیسوی میں جب عیسائیت قبول کی تو وہ شخص پہلے مشرک تھا، سورج پرست تھا، تو اسی نے ان پر شرط لگائی ان کے ساتھ کہ بھئی ہمارے جتنے تہوار ہیں ان کو مسیحی تہواروں کے نام پر تو مناؤ گے، انہی میں سے ایک کرسمس ہے، ان میں سے ایک بڑا دن ہے۔ اور کرسمس کے بارے میں پادری ایف ایس خیر اللہ جو اردو میں انسائکلوپیڈیا انہوں نے لکھا ہے قاموس الکتاب، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ سورج دیوتا کا دن تھا جس کو انہوں نے مسیحی تہوار کے طور پر منوا لیا اور بنا لیا۔ ہفتہ ان کے لیے لازم تھا، سبت جس کو کہتے ہیں، اس کے بجائے اس نے اتوار کا دن ان کو مقدس قرار دینے کو کہا، اور بادشاہ کی بات مانتے ہوئے انہوں نے 25 دسمبر کو جو سورج دیوتا کا دن منایا جاتا تھا اس کو کرسمس کے طور پر انہوں نے قبول کر لیا، اور کسی آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے پادری ایف ایس خیر اللہ کے بقول کہ حضرت کی پیدائش کب ہوئی۔ اسی طرح کرسمس ٹری بہت بڑی رسم ہے ان کی، اس کے بارے میں بھی قاموس الکتاب صفحہ ہے اس کو 147 صفحہ ہے اس کا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کرسمس ٹری بھی غیر مسیحی رسم تھی جو ہم میں آ گئی ہے، کرسمس غیر مسیحی دن تھا جو انہوں نے اپنا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان کو ان لوگوں نے گم کر دیا، ان کو بگاڑ دیا، اور ان کا صحیح تعارف جو ہے وہ قرآن مجید نے کروایا ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول، اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور وہ بن باپ پیدا ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے توحید ہی کا پرچار کیا، تثلیث کا لفظ آپ کے منہ سے کبھی نہیں نکلا، اور نہ ہی نئے عہد نامے پرانے عہد نامے پوری بائبل میں یہ لفظ تک نہیں کہیں آیا۔ جو آج ان دوستوں کے عقائد ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیے، یہ بعد کے پیداوار ہیں یہ سارا کچھ۔ تو ان لوگوں نے ان کے جو تعلیمات تھیں، عقائد تھے، ان کو گم کر کے تو ایک نیا مذہب ایجاد کر لیا، جس کا ایک کرشمہ آپ کل دیکھیں گے، جس کو کرسمس کے نام سے یہ لوگ تہوار کی شکل میں منائیں گے۔ شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام